حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کی محبت میں موت دے اسی محبت میں، اور قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ وضو سے فارغ ہو تو وہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مجھ پر پھر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو ہے 1 سے لے کر 3 ہے، ابتدائی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اسی موضوع کے اوپر ہم آج بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان کا یہ بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں اس مالک کریم کا کہ جس نے اس مہینے کے ہمیں روزے رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور بے پناہ شکر کرتے ہیں اس ذات کا کہ جس ذات نے ہم سب کو یہ آخری جمعۃ الوداع اپنے گھر میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی ماہ رمضان تشریف لائیں ان کا ادب و احترام کرنے کی، ان کے روزے رکھنے کی، نماز تراویح ادا کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی ہم سب کو ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کو ہر حال میں شکر ادا کرنے کی اور ناشکری سے محفوظ رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 27ویں شب گزر چکی ہے اور آج 27واں روزہ ہے۔ بڑی بات ہوگی، 3 روزے رہ جائیں گے، اور امکان تو یہی بتاتے ہیں کہ 2 روزے باقی ہیں۔ 29 کے بعد شاید 30واں روزہ نہ آ سکے، مگر بندے کو دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ بابرکت مہینہ تھا، ابھی جب یہ آیا نہیں تھا تو اس کے بارے میں ہم سوچتے تھے، تیاریاں شروع تھیں، اہتمام تھا، شیڈول بنایا جا رہا تھا کہ کس طرح ماہ رمضان کو گزارنا ہے، اور پھر ایک دم سے 26 روزے بھی گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ آنکھ جھپکنے کی بات ہے کہ یہ 2 روزے یا 3 جو روزے باقی ہیں یہ بھی گزر جائیں گے، مگر خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کی رضا پر وہ راضی ہو گئے، جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے اس طرح رمضان گزارنے کی کوشش کی۔ اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فرامین بھی سنے، واعظ و نصیحت بھی سنی، مگر روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھیں اور اس کا کوئی ادب نہ کیا، اسی طرح وہ گناہ کرتے رہے جس طرح 11 مہینے گناہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے،
اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور جتنے بھی زندگی کے ایام ہیں اگر ماہ رمضان آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کا ہمیشہ ادب کرنے والا ہی بنائے۔ اعتکاف کرنے والے جو متعاکف ہیں یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے ہیں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو متعاکف بیٹھے ان کے اعتکاف کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شب قدر جو رات گزری ہے اس رات کو فضیلت ملی قرآن پاک سے، یعنی کہ اس رات قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا۔ حالانکہ یہ جو شان ہے کسی اور کتاب کے حق میں نہ آ سکی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی کتابیں آئیں، مگر جب قرآن نازل ہوا اور جس رات نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا۔ تو اسی طرح کا یہ جو میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے آیا ہے مقدسہ تلاوت کی، اس کا جو شان نزول ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ کافر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، مکہ کا یہ رہائشی تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں کوفہ کے قریب ہی ایک شہر تھا جس کا نام تھا حیرہ، وہاں پر میں تجارت کی غرض سے پہنچا اور میں نے اپنا مال جو تھا وہاں پہ بیچ دیا۔ واپسی پر لوٹتے ہوئے وہاں سے میں نے کچھ کتابیں ایسی خریدی جن میں کہانیاں تھیں، قصے تھے پرانے پہلے لوگوں کے۔ اب وہ کتابیں لے کے مکہ میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، نضر بن حارث نے، کافر تھا، اور لوگوں کو وہ قصے سنانے لگا، ایران کے بادشاہ کے قصے سنانے لگا، رستم کے قصے سنانے لگا، اسفند یار ولی کے قصے سنانے لگا، اور ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد کے واقعات سناتے ہیں، قوم ثمود کا واقعہ سناتے ہیں، وہ بھی پہلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں، میں بھی تمہیں پرانے لوگوں کے واقعات سنا رہا ہوں۔ مطلب کہ اس نے گستاخی اور جو بے ادبی وہ یہ کی کہ اس نے اپنے آپ کو برابر کر دیا، قرآن پاک کے برابر کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب سے واقعات سناتے ہیں پہلی قوموں کے، میں بھی تمہیں وہ قصے کہانیاں سنا رہا ہوں۔ اس کی اس بے ادبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر مذمت کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، اور جو میں نے تلاوت کی وہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے جو میرا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کے لیے الفاظ کہے کہ کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، اسی کافر کے بارے میں اشارہ کیا گیا، اور بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے وہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں ان واقعات کو، قصوں کو، ان قریب ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو قرآن پاک کا میں نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کیا ان آیات کا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، جو نضر بن حارث تھا اس نے جو کتابیں اٹھائی تھیں اس میں 2 خرابیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لَهْوَ الْحَدِيث یعنی کہ بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهْوَ الْحَدِيث، وہ جو کافر تھا وہ بے مقصد کہانیاں سناتا تھا،
جس سے کوئی حکمت، کوئی ہدایت، کوئی ثواب یا کوئی عقل مندی کی بات ظاہر نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، لہو الحدیث کہہ دیا، بے مقصد کہانیاں کہہ دیا۔ اور فرمایا کہ دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کو پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں، نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عمرو یار ہو گیا، جنات کی کہانیاں ہو گئیں، پریوں کی کہانیاں ہو گئیں، سوائے وقت پاس کرنے کے اور ان سے کوئی حکمت کی بات نہیں ملتی، کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ وقت برباد ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو وہ مصروف رکھنے کے لیے لوگ اس طرح کے ناول پڑھتے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں پڑھتے ہیں، جس سے 4 گھنٹے اور کئی دن تک وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی مذمت کر دی کہ اس طرح کی جو کہانیاں جن سے نہ کوئی حکمت ظاہر ہوتی ہے، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی ہدایت ملتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بے مقصد کہانیاں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بندے کو نیکی سے دور کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ جس طرح کہ وہ کافر جو تھا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، تو اس کے مقابلے میں اگر ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی تو واقعات ہیں مگر اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کو بھی حکمت والا کہہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو شک ہی نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ساری کتاب حکمت سے بھری پڑی ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ بھی حکمت میں بھری پڑی ہیں، ان سے ہدایت میسر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ہدن، یعنی کہ ہدایت بھی اس سے ملتی ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب و حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ لوگوں کو رہنما بھی میسر ہے، ہدایت دیتی ہے، صحیح راستہ بتلاتی ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کا بھی بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نضر بن حارث کی کہانیوں کی تاثیر یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کی کہانیاں سن کر بھٹک رہے تھے، وقت برباد کر رہے تھے، مگر قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا، تفسیر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، مگر جیسے ہی وہ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے سے ہی اس کو سکون میسر آ جاتا ہے، اس کا جو دل ہے وہ اپنے رب کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرآن کے 1-2 پارے پڑھ لیتا ہے پھر اس کا دل کھل جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھتا ہی چلا جاؤں، میں پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ یہ اس کی تاثیر ہے قرآن پاک کی، اس میں کیا ہے حکمت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہے نیکوں کے لیے۔ 3 چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں۔ اور قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں قرآن پاک پڑھتا ہے 1 حرف کے بدلے 100 نیکیاں اسے ملیں گی، اور جو بندہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، نفل اس نے پڑھنے وہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو 1 حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ اور مزید فرمایا کہ جو بندہ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور کوئی بغیر وضو کے قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ماہ رمضان کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تو 700 سے آپ اس کو ضرب دے لیں، جو آنسر ہوگا اتنے ہزار وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی آپ کی۔ تو لہذا ماہ رمضان کے اندر تو نفع ہی نفع ہے، جتنا بھی ہم قرآن پاک پڑھیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں ہدایت میسر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت سے بھرپور ہے، حکمت سے لبریز ہے۔
اور کن کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، نیکوں کے لیے یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ گناہ گاروں کے لیے نہیں کہا گیا، نیکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابھی میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے، یہ بھی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہر بندہ مطالعہ کرتا ہے، کسی بھی انداز سے وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یوٹیوب کے اوپر بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، فیس بک نوجوان چلاتے ہیں، وہاں پر بہت ساری پوسٹیں ملتی ہیں، آپ کو بہت سارے واقعات پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ اب آپ کو یہ فرق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کلیہ اور قاعدہ بیان کیا اس میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ جس چیز سے آپ کو حکمت میسر آتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے، جس بات سے آپ کو ثواب کی امید ہوگی کہ میں یہ پڑھوں گا، یقیناً وہ حدیث مبارکہ ہوگی، وہ کسی صحابی کا قول ہوگا، وہ کسی بزرگان دین کی بات ہوگی، اس سے آپ کو حکمت میسر آئے گی، عقل آئے گی، شعور آئے گا، آپ کو ہدایت میسر آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ مگر اگر آپ وہ دوسری مطلب کہ چیزیں جو بے فائدہ اور بے مقصد کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کوئی ہدایت نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ بے مقصد ہیں، بس وقت برباد ہو رہا ہے اس میں۔ عین ممکن ہے آپ کی نمازیں بھی قضا ہو جائیں، عین ممکن ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں ان کتابوں کے اندر محو ہو کے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، یہ پتہ چل گیا۔ کون سی پوسٹ دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی، کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا، کم از کم بندے کو اتنا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو سنیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ہدایت ملے گی، رہنمائی حاصل ہوگی۔ علماء ہیں یوٹیوب کے اوپر، بہت سارے بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، دعوت اسلامی کا بہت بڑا دائرہ ہے، وہاں پر آپ کو PDF میں کتابیں میسر آتی ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تفسیریں پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑی کتابیں احادیث کی وہاں سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو ان کا آپ کو فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا، ہدایت بھی میسر آئے گی، اور ان میں حکمت بری باتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ تو یہ آپ نے فرق کرنا ہے کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا۔ اب قرآن پاک کے اندر 3 شانیں بیان کی گئیں قرآن پاک کی۔ نمبر 1، قرآن کریم جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ نمبر 2 پہ فرمایا قرآن کریم کتاب حکمت ہے، اس میں حکمت والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا تو بندے کو یہ شعور آتا ہے کہ ان قوموں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، ان کو غرق کر دیا، واصل جہنم ہو گئے۔ وہ کون سے اعمال کیا کرتے تھے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ تو یہ عبرت کے لیے کہ بندہ اپنی آخرت کو ذہن میں رکھ کے اپنی قبر کی تیاری کر لے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہوا، عذاب مسلط کر دیا گیا ان پر، وہ غرق ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے، قیامت تک لوگ ان پر لعن طعن کریں گے۔ تو ہمیں اس سے عبرت یہ ملتی ہے کہ ہم ایسے گناہ نہ کریں جو وہ قومیں کیا کرتی تھیں، ایسی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی نہ کریں جس طرح کہ وہ قومیں کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں۔ یہ اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں ہدایت کے بہت سارے رستے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر بندہ احساس کرے گا، فکر کرے گا، تو وہ نمازی بن جائے گا، گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور اگر زیادہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے عبرت کا نشان بھی بنا سکتا ہے۔ اور ایسے بیسیوں واقعات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی، جنہوں نے سود کا ہمیشہ کاروبار کیا، جنہوں نے ہمیشہ شراب پی، ان کی موت بڑی بری آتی ہے، ان کو کوئی اچھی موت نہیں آتی، ان کو ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتے ہیں اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ گاروں کی دنیا کے اندر عبرت کی نشانیاں ہیں، اور قبر میں جب وہ جاتے ہیں گناہ گار جو توبہ نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں،
سود کا لین دین کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کا چہرہ، اور نمازی کا چہرہ بھی دنیا والے دیکھتے ہیں۔ جو تہجد گزار ہے، جو صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، جو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور گناہگار کا چہرہ بھی بتاتا ہے کہ یہ گناہ کرنے والا ہے۔ فرق آپ کے سامنے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں، ہدایت کی طرف جاتے ہیں یا اپنے من مرضی کرتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نیا وہ صحابی بنا، اس نے اسلام قبول کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تیری ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس کو قرآن سکھانا ہے۔ سورہ زلزالہ 30ویں پارے کے اندر سورہ زلزالہ ہے، اس کی 7 آیات جب سکھائیں تو اس نے کہا بس مجھے اتنا ہی بڑا ہے۔ وہ جو صحابی سکھانے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ زلزالہ کی میں نے صرف 7 آیات سکھائی ہیں۔ تو وہ آنے والا جو شخص ہے جو دار اسلام میں نیا داخل ہوا ہے، صحابیت کے درجے پر فائز ہوا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اتنا ہی بڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی کہ دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 7 آیات سے ہی اس کو ہدایت مل گئی، وہ سمجھ گیا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اس کی تائید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر بھی لگاتی کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ بھی حکمت سے لبریز ہیں، اللہ تعالیٰ ایک آیت سے ہی کسی کو ہدایت میسر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنتے آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکلے، جب قرآن سنا اس قرآن نے آپ کے دل کو نرم کر دیا، آپ کو ہدایت مل گئی۔ پہلے آپ غیر مسلم تھے، قرآن پاک کو سن کر اس کی برکت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابیت کا درجہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ قرآن ہی تھا۔ اور ایسے بیسیوں واقعات ملتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب قرآن سنتے تھے ان کا دل نرم ہو جاتا تھا اور اس کی برکت سے وہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ اور الحمدللہ آج بھی کوئی ایسا قاری ہو نا قرآن پڑھنے والا، تو بندے کا جو دل ہے وہ جتنا مرضی پتھر دل ہو وہ نرم ہو جاتا ہے، بسا اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، پڑھنے والا ہو کوئی۔ تو آج بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہوں گے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب رحمان کا کلام اس زبان سے جب پڑھا جاتا ہوگا تو کیسے کیسے پتھر دل نرم نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ ابو جہل جو تھا، بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ چوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا کرتے تھے رات کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تو آپ کی آواز گھر سے باہر جاتی تو یہ لوگوں سے چھپ کر سرکار کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے اندر برکت ہے، اس کی تاثیر ہے، اس سے ہدایت میسر آتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، مشرکین مکہ کے 70 کے قریب یا 72 کے قریب جو افراد تھے وہ قید کر لیے گئے، تو مکہ والوں نے مذاکرات کے لیے میرا انتخاب کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا ان کا نمائندہ بن کر مکہ والوں کا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کی مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد کے قریب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات میں نے سنی، آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورۃ طور پارہ نمبر 27 میں 2 آیات جو سنی، آیت نمبر 7 اور 8، جس میں اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع
بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ 2 آیات سنی مجھے ایسا لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا اگر میں نے اسلام قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے میں نے اپنا مدعا بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا مگر اب سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ آج بھی ہم پڑھیں قرآن پاک تو ہمیں سکون میسر آتا ہے، راحت ملتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا کی جتنی مرضی کوئی فنی کتاب لے لیں، آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے بدزن ہو جائیں گے، پھر آپ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں گے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ 100 سال لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں مگر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ دور نہیں ہوتا بلکہ مقناطیس کی طرح قرآن پاک کے ساتھ وہ ٹچ کر جاتا ہے، پھر صبح و شام دوپہر جب اسے وقت ملتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتا ہے۔ اور ایسی کئی ہستیاں گزریں جو 7 دن کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، کئی ایسے بزرگ گزرے جو 3 دن کے اندر یعنی کہ 10 پارے ایک دن میں پڑھا کرتے تھے، اور کئی ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے ایک رات میں بھی قرآن ختم کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 15 سال مسلسل ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، اور جب یہ قرآن پاک بروز قیامت شفاعت کرے گا، جو لوگ اس کو صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، تو وہ انسان جب مرے گا نا قرآن پاک اتنا زیادہ پڑھنے والا، تو بروز قیامت یہ جو قرآن ہے یہ وکیل بنے گا اس بندے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک مولا یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا حساب کے لیے، دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا تو اس کو اس کی اجرت ملتی تھی، مگر مالک یہ جو بندہ ہے نا یہ صبح بھی تیرے پاک کلام یعنی کہ میں جو ہوں اس کی تلاوت کرتا تھا، شام کو بھی تلاوت کرتا تھا، مالک اس نے کسی بغیر لالچ کے یہ پڑھا اور اس کو پتہ تھا جب قرآن پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا اور مجھے ثواب ملے گا، مالک آج میں سفارش کرتا ہوں اس کو آج اس کا اجر عطا فرما۔ جب یہ دنیا میں صبح اور شام قرآن پڑھتا تھا، آج میں سفارش کرتا ہوں مالک اس کو اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے فرشتوں اس کو جنتی تاج پہناؤ، جنتی لباس پہناؤ۔ جب پہنا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا اے قرآن کیا راضی ہو گیا؟ قرآن عرض کرے گا مالک مولا اس کو اور شانوں سے نواز، اور عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قرآن تجھے آج ناراض نہیں کیا جائے گا، تیری آج سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے اس کو جنت کا مالک کر دیا اور جنت کی ساری بادشاہت اس کو دے دی، کیا تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا مالک اب میں راضی ہوں۔ مالک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت سے قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا یہ قرآن پڑھنا دنیا میں بھی ان کو فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ہی دے گا۔ تو قرآن پاک سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پاکیزہ کتاب ہے قرآن مجید۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ جانے کے لیے کسی کشتی میں سوار ہو گیا، وہاں پر ایک بڑا گناہ گار شخص تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ جیسے وہ کشتی چلی، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کنیز کو اشارہ کیا کہ مجھے شراب پلاؤ۔ وہ شراب لے کے آئی، جب اس کو جام دیا تو پھر اس نے گانا گانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی اس نے شراب پی اور پھر ایک دم سے گناہ گار کے دل میں خیال آیا اور میری طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ نوجوان تمہیں بھی کچھ آتا ہے سنانے کے لیے؟ تو یہ بزرگ جو ہیں ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں مجھے بھی کچھ آتا ہے سنانے کے لیے، مگر مجھے جو آتا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس نے کنیز کو منع کیا کہ تو خاموش ہو جا۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سورہ شمس تکویر پڑھی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ
روئی کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب میں یہاں پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اس کنیز کو کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، جا تو میری طرف سے آزاد ہے اور یہ شراب کو بہا دے۔ اور پھر ان بزرگوں سے کہنے لگا وہ گناہ گار شخص، کیا میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ ہے؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے تو گناہ ہی بڑے کیے ہیں، میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تو توبہ کرے گا اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو اس شخص نے ان بزرگوں کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ گناہ گار شخص بھی جو ہیں ان کو بھی سرور آتا ہے، راحت میسر آتی ہے، مگر یہ قرآن جب ان کی زبان سے، اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے پھر اس کی تاثیر کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بڑے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں مگر وہ الماریوں میں لپٹے پڑے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے وہ قرآن نکلتا ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، کاروبار اچھا نہیں چلتا، تب اس قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، پڑھ لیا جاتا ہے، یا کسی کی جان نکل نہیں رہی، یاسین پڑھنے کے لیے قرآن پاک دے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس قرآن پاک کو نہیں کھولا جاتا۔ یہ بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں، والدین بھی نہیں پڑھتے، بچے بھی نہیں پڑھتے، گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھیں مگر ان کو ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے، 15 دن گزر جاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور بدقسمتی بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی تو خود نہیں پڑھنا، خود اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی، خود نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں ہے، بلکہ مدرسے کے بچے لے آؤ وہ یاسینیں پڑھیں گے، ان کو 2 بسکٹ دے دی، ایک نان کھلا دیا، چلو جی اس سے برکت مل جائے گی۔ یقیناً یہ اچھا عمل ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، مگر گھر والے پھر بھی نہیں پڑھتے، گھر والے ساتھ بیٹھ کے خود پھر بھی نہیں پڑھتے وہ، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک میں برکت ہے، قرآن پاک میں ہدایت ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے، مگر ہم حاصل ہی نہیں کرتے۔ قصور ہمارا ہے، قرآن پاک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ الماریاں بھری پڑی ہیں، ابھی رمضان گزرے گا تو پھر وہی پرانے معاملات شروع ہو جائیں گے، وہی قرآن پاک کو پڑھا یا نہ پڑھا۔ کچھ لوگ ہیں پورے رمضان کو پڑھتے ہیں، بعد میں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں احساس کرنا چاہیے ہم نے مرنا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس سے محبت کریں گے تو اس سے برکت حاصل ہوگی، راحت ملے گی، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اور دنیا داروں کے ساتھ رہیں گے کہ دنیا سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پیغام تھا قرآن پاک کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔